قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے، اور ایک آدمی کی طرف سے ایک مکمل جانور کی قربانی واجب ہے۔ غور سے یہ بات سن لیجئے گا، اس لیے کہ ایک طبقہ ہے جو اس غلط فہمی میں لوگوں کو ڈال رہا ہے کہ ارے گھر کے بڑے کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے گی تو پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ ایک بات چلائی جا رہی ہے، آپ تک پہنچی ہو نہ پہنچی ہو، لیکن جن پر ان لوگوں کا قابو چلتا ہے ان کے دل میں یہ بٹھاتے ہیں کہ دیکھو ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک قربانی پوری امت کی طرف سے کر دی ہے۔ غور سے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قربانی کر دی، یا صحابہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کر دیتے تھے، لہٰذا کیا ضرورت ہے کہ اگر گھر میں 10 آدمی ہیں اور 10 آدمی صاحب حیثیت ہے تو 10 جانور قربان کیے جائیں، ایک کر لو، سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ دل کے اندر ایک طرح کا شبہ بٹھایا جا رہا ہے، اور بیچارے جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، حدیث پیش کر رہا ہے کہ حضور نے ایک قربانی کی، حضور نے ایک قربانی پوری امت کی طرف سے کی، اتنی مضبوط حدیث پیش کی جا رہی ہے، لہٰذا یہ مشکل وقت ہے، مہنگائی کا وقت ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، ہم بھی اسی پر عمل کر لیں۔ یہ پورے طور سے غلط فہمی ہے، اور ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ جس آدمی پر جو عمل واجب ہو جاتا ہے تو واجب عمل میں اکیلا ایک آدمی کافی ہوگا، دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ نماز آپ پر واجب، روزہ آپ پر واجب، زکوٰۃ آپ پر واجب، تو آپ اگر اکیلے اپنی نماز پڑھ لیں پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گی، روزہ آپ رکھ لیں سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو واجب عمل جس کے اوپر نافذ ہوا ہے، ہر آدمی کو وہ عمل کرنا ہے، وہ دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتا۔ خوب اچھی طرح سمجھو۔ ہاں، نفلی عمل جو واجب نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا، تو اس نفلی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ پھر سمجھو، نفلی عمل کے اجر و ثواب میں کئی لوگوں کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن پر قربانی واجب نہیں، بچے ہیں، چھوٹے بچیاں ہیں، شوق ہوتا ہے کہ ہم سب کی طرف سے کریں، اگر اللہ نے دیا ہے تو سب کی طرف سے کرو، کس نے منع کیا؟ لیکن اسی طرح سے جو دنیا سے چلے گئے، باپ دادا نانا ماموں خالہ وغیرہ وغیرہ، یہ انتقال کر چکے ہیں، تو اب اگر ان کی طرف سے آپ قربانی کریں گے تو یہ نفلی قربانی ہوگی، نفلی عمل ہوگا۔ تو ایسے نفلی عمل میں مثال کے طور پر آپ نے ایک جانور قربان کیا اللہ کے نام پر، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک جانور آپ نے ذبح کیا، ایک بکرا حلال کیا مثال کے طور پر، اور آپ نے یہ نیت کی کہ اے اللہ میں نے ایک جانور یہ قربان کیا اور ہمارے فلاں فلاں مرحوم کو اس کا ثواب پہنچ جائے، تو اس میں شرکت درست ہے۔ ایک جانور کی نفلی قربانی میں چند لوگوں کو ثواب کے اعتبار سے شریک کیا جا سکتا، ثواب کے اعتبار سے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کی اور آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کی گردن پہ چھری چلایا، ان محمد و امتی،
اور آپ نے اس میں اپنی امت کو شامل کیا، یہ نفلی تھی، ثواب میں شامل کیا ہے، وجوب میں شامل نہیں کیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی 9 بیویاں تھیں حیات، ورنہ ٹوٹل تو 11 ہے، لیکن ایک ساتھ زندہ 9 تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مینڈھا قربان نہیں کیا، ایک گائے کی قربانی کی، 7 حصہ ہوتا ہے، ایک گائے کی قربانی کی، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے الگ مستقل جانور قربان کی۔ اگر ایک قربانی جن پر واجب ہو، ایک قربانی میں سب شریک ہو جاتے تو آپ ایسا نہ کرتے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے شروع کے زمانے میں کیسے قربانی ہوتی تھی؟ صدیق اکبر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کوئی 1 کر دیتا تھا، کوئی 2 کر دیتا تھا پورے گھر کی طرف سے۔ یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے اور اسے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ گھر میں 1 قربانی یا 2 قربانی ہو جاتی تھی۔ ان سے پوچھو اللہ کے بندے، صحابہ کا دور اول تو فقر و فاقے کا تھا، ان پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، وہ اتنی حیثیت میں تھے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ بار بار سنتے ہیں کہ صحابہ تو فاقہ کرتے تھے، گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، ان کے اوپر نہ زکوٰۃ ہوتی تھی نہ قربانی ہوتی تھی، چند گنے چنے صاحب نصاب تھے، کاروباری صحابی تھے، تو وہ 1 قربانی کرتے تھے، اپنی جو واجب تھی گھر والوں کی طرف پر واجب ہی نہیں تھی کہ ان کی طرف سے قربانی کریں۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ اور جب فتوحات ہو گئی صحابہ ہی کے زمانے میں اور فراخی ہو گئی، وسعت ہو گئی اور خوب آشائش ہو گئی، اس تاریخ کو پڑھیے کہ ایک صحابی کے یہاں 10 اونٹ قربان ہونے لگے، اس لیے کہ اب آشائش ہو گئی، اللہ نے اس لائق بنا دیا، کتنے جانور کی قربانی ہونے لگی۔ تو اس لیے یہ ایک ضروری بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ واجب قربانی میں اگر چھوٹے جانور ہیں تو 1 کی قربانی 1 ہی کی طرف سے ہوگی۔ ہاں بڑا جانور ہے جیسے بھینس ہے، اس میں 7 قربانی ہے، 7 حصے ہیں، تو 1 جانور میں 7 حصے ہو جائیں گے۔